کثرت تلاوت کی کیسا عمل ہے، قرآن سے محبت کتنا کمال کا عمل ہے کہ فرشتے آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں۔ جبریل امین کا ساتھ گویا انہیں نصیب ہوا۔ حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی، یہ دو بھائی تھے۔ یہ فیملی کے بارے میں ذرا جانیے گا۔ ہماری بہت ساری فیملیز یہاں بیٹھی ہیں، گھر والے بیٹھے ہوں گے، بھائی بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے مجھے۔ ہماری فیملی میں ہم نے اپنے کام بانٹے ہوتے ہیں۔ دکان ہے تو ٹائمنگ بانٹے ہوتے ہیں، صبح ایک بھائی جائے گا، شام کو دوسرا بھائی جائے گا، یہ دو بھائی فلاں دکان پہ جائیں گے، ایک بھائی فلاں دکان پہ جائے گا، والد صاحب یہ کریں گے تو بیٹے یہ کریں گے۔ نارملی کاموں کی ہم تقسیم کاری کرتے ہیں۔ جس فیملی کی میں آج بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھو کیا تقسیم کاری کی تھی۔ ان کی ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا تھا کہ یہ پورا جو گھرانہ تھا نا، یہ تلاوت قرآن کا بڑا شوقین تھا۔ ان کے ہاں روزانہ ایک ختم قرآن کیا جاتا تھا، اور ان کا انداز یہ تھا کہ دونوں بھائی مل کر اور ان کی والدہ مل کر تلاوت کرتے، اور تینوں نے ایک تہائی قرآن 1/3 قرآن آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور سبحان اللہ، ایک تہائی بھائی پڑھتا، دوسرا یعنی 1/3 بھائی پڑھتا، یعنی 10 پارے ایک بھائی پڑھتا، 10 پارے دوسرا بھائی پڑھتا، 10 پارے والدہ پڑھتی، یوں روزانہ گھر میں قرآن کا ختم ہو جاتا تھا۔ تھوڑا عرصہ ہوا تو والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک پارٹنر کم ہو گیا، ایک فرد کم ہو گیا۔ تو اب انہوں نے پلان کیا کہ روز قرآن جو چل رہا ہے نا، اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اب ہم آدھا آدھا قرآن پڑھیں گے۔ ایک بھائی آدھا قرآن پڑھتا، دوسرا بھائی آدھا قرآن پڑھتا۔ والدہ کی کمی پوری کر دی اور روز قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ کچھ عرصے بعد حضرت علی بن صالح کا بھی وصال ہو گیا رحمت اللہ علیہ۔ اب ایک بھائی رہ گئے، حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی رہ گئے۔ شوق تلاوت ایسا تھا کہ تلاوت میں کمی نہ آئے، والدہ اور بھائی کی کمی پوری کرنے کے لیے روزانہ تلاوت قرآن کرتے، پورا قرآن ختم کر لیتے۔ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کے قریبی دوست کا بیان ہے، جس رات حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوا، میں ان کے پاس تھا۔ آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نماز ختم ہوئی تو میں پانی لے کر آیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پی لیا ہے۔ آپ نے کہا میں تو نہیں لایا پانی، آپ کے پاس پڑا بھی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے پانی پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آیا اور انہوں نے پانی مجھے پیش کیا، اور فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اے علی بن صالح سنو، تمہارا بھائی اور تمہاری والدہ بھی انہی نیک بندوں میں شامل ہیں جن پر اللہ پاک کا انعام ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ حضرت علی بن صالح رحمت اللہ تعالی کی آخری گفتگو تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جو ہے اب جسم سے پرواز کر گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ایسی رشک والی، ایسی عافیت والی اور ایسی ایمان والی موت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا ہر مومن جو حالت وضو میں مرے، نزا کے وقت اس کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ با وضو رہا کرو۔ ہاں، جتنا موقع ملے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں، رات کو سوتے وقت با وضو سویا کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو با وضو سوئے اور رات انتقال ہو جائے تو وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ تو ہمیں با وضو رہنا ہے، اور جس کی با وضو حالت میں موت ہوگی، جبرائیل اس کے پاس آخری وقت تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تلاوت قرآن کتنا کمال کا عمل ہے، اور قرآن کی تلاوت کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی بڑے کمال کے بزرگ ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے بہت نیک تھے، پرہیزگار بندے تھے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات عبادت کیا کرتے۔ حضرت ثابت بنانی کو تلاوت قرآن کا بہت شوق تھا، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ آپ کی خوبصورت عادت یہ بھی تھی کہ آپ جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھا کرتے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر پلر کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہے۔ ہر پلر پر جامع مسجد کے کہتے میں نے ایک قرآن ختم کیا، اتنا تلاوت کرتے تھے۔ اب جب آپ کا آخری وقت آیا، تدفین ہو گئی، تو تدفین کے وقت تدفین ہو گئی تو ایک اینٹ جو ہے وہ اچانک سرک گئی، تو لوگ جب اٹھانے کے لیے جھکے تو حیران رہ گئے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا یہ کیسے؟
تو ان کی شہزادی بتاتی ہے کہ میرے ابو جان، میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو مرنے کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا تو مولا مجھے بھی یہ شرف عطا کرنا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی کی قبر کے قریب سے گزرتے تھے تو انہیں تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اللہ والوں کو تلاوت سے اتنی محبت تھی کہ قبر میں بھی تلاوت کرتے، قبر میں بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مرنے کے بعد بھی نماز کی توفیق دینا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنو، قرآن وہ کمال کی نعمت ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت بڑی تعداد قرآن کے نور سے، قرآن کی قرب سے دور ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت قرآن کریم تشریف لائے گا اور تلاوت کرنے والے کی سفارش کرتے ہوئے فرمائے گا، عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اے رب کریم اسے زینت عطا فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا یا رب زدہ، اے اللہ اضافہ فرما۔ چنانچہ تلاوت کرنے والے کو کرامت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا یا رب ارض عنہ، اے رب کریم اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور حکم ہوگا اے بندے قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ یعنی جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا جنت میں اور اونچائی پر اور بلند مقام پر پہنچتا جائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن وفا کرتا ہے، قرآن ساتھ دیتا ہے، قرآن چھوڑتا نہیں ہے کہ جو قرآن کو تھام لیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم نے بہت ساری چیزیں تھامی ہوئی ہیں۔ آج موبائل فون ہماری زندگی کا شاید سب سے اہم جز ہے، اور اس موبائل فون کے سافٹ ویئرز ہیں، سارا دن موبائل کے ساتھ ہیں۔ ہم کتنے سافٹ ویئر روز کھولتے ہیں؟ کئی سافٹ ویئر تو وہ ہیں جو دن میں 100 بار بندہ کھول کے دیکھتا ہے کہ کچھ میسج تو نہیں آیا، کوئی پیغام تو نہیں آیا۔ یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بات بھی کریں کہ یار 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، خیریت تو ہے؟ بندہ کدھر گیا؟ تھوڑے دنوں بعد پتا چلے گا کہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، بندہ قبر میں چلا گیا۔ پرانا واقعہ میں نے پہلے بھی بیان میں ایک جگہ بیان کیا تھا۔ ایک صاحب کی ایک امانت میرے پاس تھی، اتفاق سے کچھ عرصے تک میرے پاس تھی اور کسی وجہ سے وہ بھول گئے تھے، مجھے بھی یاد نہیں تھا۔ سامان وغیرہ تلاش کیا تو اس میں سے وہ فائل نکل آئی۔ اب میں نے کہا یار اتنے سال پرانی فائل ہے، میں ان کو تلاش کروں، ان کی امانت ان کو دے دوں۔ اس میں ان کا فون نمبر لکھا ہوا تھا، فون نمبر ملاؤں تو فون نمبر بند۔ اب میں نے کہا کدھر ڈھونڈوں ان کو، کیسے ڈھونڈوں؟ اچانک خیال آیا کہ یار ہر بندے کا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ان کا بھی اکاؤنٹ ہوگا۔ میں نے ان کا نام ڈالا تو اکاؤنٹ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر، اسی پہ میسج کرتا ہوں۔ مگر جب میں نے ان کا اکاؤنٹ چیک کیا تو 1 سال ہو گیا تھا وہ آن لائن نہیں ہوئے تھے، 1 سال ہو گیا۔ تو میں 1 سال پیچھے گیا تو دیکھا کہ 1 سال سے پہلے آف لائن ہے، 1 سال کے بعد 1 سال پرانا انہوں نے آن لائن کیا تھا، پھر کوئی اس میں پوسٹ نہیں ہے۔ پھر میں ان کے ڈیٹیل میں گیا تو اس میں ان کے فیملی کی ڈیٹیل تھی، ان میں بیٹے کا نام بھی تھا۔ بیٹے کے پیج پر گیا، ادھر جا کے میں نے میسج کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے بیٹے کا فون آ گیا، تو میں نے کہا آپ فلاں صاحب کے بیٹے بول رہے ہیں؟ کہا۔ میں نے کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ تو ان کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، جو میں بات بیان میں کرتا تھا نا، پریکٹیکلی میرے سامنے آ گئی کہ جب بندے نے اپنے سوشل اکاؤنٹ کو یوز کرنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب وہ بندہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ ہم سب جب دنیا سے جائیں گے نا، اس سارے اکاؤنٹ، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ بہرحال اس بندے کے، اس کے بیٹے سے رابطہ کیا، میں نے ان کی امانت لوٹا دی، بہت خوش ہوئے، دعائیں دی۔ مگر اب میں پھر آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ مگر قرآن وہ نعمت ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں بھی آن لائن ہوگا، ادھر بھی سفارش کرے گا، محشر میں بھی سفارش کرے گا، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کروائے گا۔ اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا، عزت کا لباس پہنا، میرا مولا تو اس سے راضی ہو جاؤ۔ سچ بتاؤ
اس سافٹ ویئر سے زیادہ وقت تو ہمارا گزرنا چاہیے یا قرآن کے ساتھ زیادہ وقت گزرنا چاہیے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. سنیے ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے, فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا اے رب کریم, ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا ہے, کام کرتا ہے تو اس کی اجرت ملتی ہے. اے اللہ فلاں شخص دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اے رب کریم اس نے میرے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, یا رب اب آج اسے اجر عطا فرما, آج اس کو مزدوری عطا فرما. قرآن کریم کی اس عرض پر بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ پاک قرآن سے فرمائے گا حل رضیتا, اے قرآن اب تو راضی ہے. قرآن کہے گا اے اللہ اس سے بھی افضل اجر عطا فرما, اور زیادہ اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. قرآن سے کہا جائے گا حل رضیتا, اے قرآن اب تو راضی ہے. قرآن کہے گا یا رب اب میں راضی ہوں. اللہ اکبر. قرآن ہمارے بارے میں رب سے بات کرے گا. وہ جب کرے گا نا تو ہم قرآن پڑھنے والے ہوں گے, جب ہمیں قرآن سمجھ آتا ہوگا ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے. مگر آج بہت بڑی تعداد, شاید قرآن کھولے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا. ہاں قرآن سے ہمارا تعلق ایک ہے, ہاں وہ بڑا گہرا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے ہی نئی دکان لینی ہے قرآن خوانی کرانی ہے, جیسے ہی نیا گھر لینا ہے قرآن خوانی کرے. کون کرے گا قرآن خوانی؟ مدرسے کے بچے آگے کریں گے, ہم تو نہیں کریں گے, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. بدقسمتی ہے کہ جس کے گھر پہ قرآن خوانی ہے اس کو بھی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ باقی دوسرے لوگ پڑھیں گے نا قرآن. یعنی قرآن کو ہم نے اپنے گھر اور اپنے دکان پر برکت کے لیے سمجھا ہے, بس پڑھنا کہاں ہے ہم نے, قرآن سمجھنا کہاں ہے. اچھا قرآن کو چوم کے رکھیں گے دلدان میں لپیٹ کر, ماشاءاللہ. قرآن کا ایک اور کام بھی ہے, ساری شادی میں ناچ گانے ہوں گے اور جب دلہن کی رخصتی کا وقت آئے گا تو قرآن یاد آئے گا, پتہ نہیں وضو بھی کرتے نہیں کرتے قرآن پکڑتے وقت, وہ دلہن کے سر پہ رکھ دیں گے. بھائی یہ قرآن اس لیے ہمارے پاس. اللہ اکبر. کیا اس لیے قرآن نازل ہوا؟ رب کا کلام اس لیے نازل ہوا کہ نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سمجھنے کا ٹائم. حالانکہ اس قدر فضائل, اس قدر برکتیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے نور کو سمجھنے میں کامیاب ہوں اور اس کی برکتیں ہم اٹھائیں. سبحان اللہ. سنیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں. دعا کرنا بھی عبادت, قرآن پڑھنا بھی عبادت. مگر سنو قرآن پڑھنا کیسا کمال کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو بندہ تلاوت قرآن اور میرے ذکر میں مصروف ہونے کے سبب مجھ سے مانگ نہ سکے, میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا فرماتا ہوں. بغیر مانگے رب عطا فرماتا, کیونکہ بیزی تھا قرآن میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ دعا نہیں کر سکا. اس کی وہ تلاوت اسے دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرما دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح اللہ کریم اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے, ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. اور سنو بہت ساری عبادتیں ہیں مگر سب سے افضل عبادت کون سی؟ آقا فرماتے ہیں افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن, قرآن کریم میری امت کی افضل ترین عبادت ہے. مگر تلاوت قرآن نہیں کرتے. افسوس یہ ہے کہ تلاوت کرنا بھی نہیں آتا. ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. قرآن پڑھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ مگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, اپنی مرضی کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن عربی زبان میں اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ. زمین پر سب سے زیادہ حساس زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے. ہا اور ہا کا فرق ہے, قاف اور کاف کا فرق ہے, اور معنی بہت دور ہو جاتا ہے. بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ تھوڑا سا فرق کتنا فرق کر دیتا ہے. قاف, ٹھیک ہے, موٹا قاف, قاف سے آتا ہے قلب. قلب کے معنی کیا ہے؟ اتنا تو پتا ہے کیا ہے؟ دل. امراض قلب کہتے ہیں نا, دل. اور قلب کی جگہ کوئی پڑھتا ہے قلب, کنڈی والا کاف. سننے میں تو بہت تھوڑا فرق ہے, قلب اور قلب. مگر یہ قلب کا معنی کیا ہو گیا؟ کتا. اللہ اکبر. کدھر دل کدھر کتا. اب آپ سوچو کہ یہ چھوٹا موٹا فرق کر کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, ان کو سمجھاؤ نا یار آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے, آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. کہتے اللہ معاف کرنے والا ہے. مولانا صاحب اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا پہلے ہم سمجھاتے تھے نا, تھوڑا مشکل تھا, لوگ مشکل سے سمجھتے تھے.
اب یہ جب سے موبائل، سافٹ ویئر، ویب سائٹیں، ایپلیکیشن آ گئی، ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا. اب میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، اب آپ کو شاید جلدی سمجھ آ جائے. جو کہتے ہیں اب چل جاتا ہے، تھوڑا بہت فرق چل جاتا ہے، چلو میں اب ان کو سمجھا دیتا ہوں. موبائل میں آپ نے ایک پاسورڈ لگایا، بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا، اس پہ آپ نے ایک پاسورڈ لگا دیا، یا آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے، آپ نے اس پہ پاسورڈ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے احمد نام کا پاسورڈ لگایا، احمد 1226 سمجھانے کے لیے، اور آپ نے احمد جو ہے وہ اسمال ورڈز میں لکھا ہے. اب صرف احمد کا ایک کیپٹل ورڈ میں لکھ دیں، کھل جائے گی ویب سائٹ؟ بتاؤ، نہیں کھلے گی نا. اچھا یہ بھی تو احمد ہی ہے، صرف ورڈ ایک بڑا ہو گیا. اچھا 1226 کی جگہ ایک ہٹا دو، 226 کر دو، کھل جائے گی؟ نہیں کھلے گی. اچھا ایک کام کرو، چلو کچھ تبدیل نہیں کر، بیچ میں ایک نقطہ ہی لگا دو بس، احمد کے بعد ایک نقطہ لگاؤ، پھر 1226 کر دو، پھر کھل جائے گی. پھر تو کھل جانی چاہیے، تھوڑا ہی فرق ہے نا. نہیں کھلے گی. اچھا صرف نقطہ بھی نہیں لگاتے، صرف اسپیس دے دیتے ہیں بیچ میں. اب تو کھل جانی چاہیے یار، خالی جگہ ہی چھوڑی ہے بیچ میں، اور کیا کچھ ڈالا بھی نہیں ہے. سب کہہ رہے ہو نہیں کھلے گی، بڑے سمجھدار ہو. تمہاری ویب سائٹ جیسا لکھا تب کھلے گی، میرے رب کا قرآن جیسے پڑھو گے چل جائے گا. خود غور کریں نا، قرآن کریم جیسا نازل ہوا ہے، جس زبان میں نازل ہوا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اس کو اسی انداز سے پڑھنا پڑے گا، ورنہ مانا کدھر کے کدھر چلا جائے گا. روزانہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا مانا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. وہ مضمون یہی بنتا ہے نا. اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، معاذ اللہ، سننے میں فرق بہت تھوڑا ہے. الحمدللہ اور الحمدللہ فرق کیا ہے؟ ہا کی جگہ اس نے کیا پڑھا؟ ہا. یہ دونوں الگ لفظ ہیں. اب اس کا معنی پتہ کیا بن جائے گا؟ معاذ اللہ. بولتے بھی مزہ نہیں آ رہا. تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے. اب مجھے بتاؤ، جو نماز ایسے پڑھ رہا ہے، نماز فائدہ دے گی، برکت دے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا. لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ٹھیک نہیں پڑھ رہے، اس لیے شاید برکت بھی نہیں مل رہی ہے، روحانیت بھی نہیں مل رہی ہے، دل کو سرور بھی نہیں مل رہا ہے. حالانکہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں جو بندہ بے وضو تلاوت کرتا ہے، کچھ لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے نا، زبانی پڑھ رہے ہیں، وضو نہیں ہے، اسے 10 نیکیاں ملیں گی. جو با وضو تلاوت کرے 25 نیکیاں ملیں گی. جو نماز میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملیں گی. اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکیاں ملیں گی. وارے نیارے. اب تو ایک اور بات سیکھنے کو ملی، کاروباری لوگ بھی بیٹھے، پکے کاروباری بنو نا. اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، سورہ ملک پڑھنی ہے یا سورہ یاسین پڑھنی ہے، قرآن کی کوئی ایسی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہے، تو بیٹھ کے پڑھنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ نا نفل کے لیے، نفل کی نیت کرو اور وہ سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، جو پڑھنی ہے اور یاد بھی ہے، صحیح یاد ہے، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں کماؤ نا. نماز میں کھڑے ہو کر اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن تو بندہ پڑھتا جائے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگاتا جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کو قرآن سیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے فضائل کیسے سنو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں مجھے خواب میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا. یاد رہے کہ خواب میں تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، جاگتی آنکھوں سے صرف نبی پاک کو یہ شرف حاصل ہوا. تو بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے رب کریم، تیرے ہاں کون سا عمل سب سے افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے احمد، وہ میرا پاک کلام قرآن مجید ہے. میں نے عرض کی اللہ پاک اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں صورتوں میں فضیلت حاصل ہوگی. قرآن سمجھ کر پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، ایٹ لیسٹ صحیح تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ہے ایک ان پڑھ آدمی کا واقعہ بیان کے آخر میں سناتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا، سچ بتا رہا ہوں، میری آنکھیں بھیگ گئیں. آئے ہائے میرے رب کی رحمت دیکھو. واقعہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے. قبر بناتے وقت اچانک اس کے ساتھ والی قبر ٹوٹ گئی اور سر کی جانب سوراخ ہو گیا. وہاں موجود لوگوں نے قبر کا اندرونی منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ قبر میں میت بالکل صحیح سلامت ہے اور اس کے چہرے کے اوپر درخت کی ایک ٹہنی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں
اور قبر میں خوشبوئیں مہک رہی ہیں. لوگوں نے میت کو پہچان لیا، وہ برابر والی قبر تھی، پرانی قبر تھی. اب اس کے گھر پہنچے، اس کی بیوہ بوڑھی ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا شوہر کا کون سا نیک عمل تھا؟ ہم اس کی قبر دیکھ کر آئے ہیں، اس کی قبر تو نور نلا نور ہو رہی ہے. بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. سننا ذرا، کہتی ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا دل بہت چاہتا تھا کہ قرآن پڑھے مگر وہ بھی تلاوت کیا کرے. اب وہ کیا کرتا؟ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاتا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اس کی ہر لائن پر انگلی پھیرتا اور کہتا جاتا یا اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا مگر تو نے جو اس میں فرمایا ہے نا وہ سچ فرمایا. اگلی لائن پر پھر انگلی پھیرتا، اے اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، تو نے قرآن میں جو فرمایا میرا ایمان ہے یہ سچ ہے. اس کی بیوی کہتی بس وہ بندہ یہی کہتا جاتا اور قرآن سے محبت کرتا اور پورا قرآن اسی طرح ختم کر دیتا. بس اس کا یہی ایک خاص عمل تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی برکت سے اس کی قبر مہک رہی. اللہ اللہ اللہ، قرآن کیسا با وفا ہے جو قرآن کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہو جائے، قرآن مجید اسے کبھی محروم نہیں چھوڑتا. اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو جناب اب قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پہ انگلی پھیرتے رہیں گے. اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے جیسے نواز دے. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ سیکھنا تو فرض ہے نا. اگر قرآن ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی. اور اب اس سے تو اور آگے بڑھو کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو رب ایسا نوازتا ہے جو قرآن سیکھ لے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے کیوں نہ بارے نیارے ہو جائیں گے. تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہ سوچیں کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں کیسے کسی مدرسے میں جاؤں گا، اب میں کیسے قرآن سیکھوں گا. دعوت اسلامی کا پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ جہاں قرآن بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے وہاں قرآن بڑوں کو بھی سکھایا جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ کئی لوگ عمر ان کی زیادہ ہو گئی اور قرآن نہ سیکھ سکے. اب وہ کہتے ہیں کیا بچوں کے مدرسے میں جائیں گے، کیا چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے. یہ پرابلم سالو کیا دعوت اسلامی نے. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کہیں یہ نظام موجود ہوگا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان بڑوں کے مدرسے بنائے گئے اور پوری دنیا میں بنائے گئے اور یہ عام مسجدوں میں بنا دیے گئے کہ جناب آپ رات کو جب بھی کاروبار سے واپس آئیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 15-20 منٹ کے لیے آ جائیں، اپنے تلفظ ٹھیک کر لیں، اپنے مخارج ٹھیک کر لیں تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے، آپ کی تلاوت ٹھیک ہو جائے. اچھا بچوں کے مدرسے الگ ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اگر میں 2022 مارچ کی بات کروں تو اس وقت دعوت اسلامی کے 5400 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. میں 5400 بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 5400 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں جن میں بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے تقریباً 3.25 لاکھ 2.5 لاکھ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ اب تک مدرسۃ المدینہ سے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 3.25 لاکھ سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن ختم کر چکے ہیں. اس امت کو دعوت اسلامی حافظ دے رہی ہے، اس امت کو دعوت اسلامی علماء دے رہی ہے. 1150 کے قریب جامعۃ المدینہ قائم ہیں اور الحمدللہ 90,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں. ان دونوں کو ملا لیں تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں وہ ہیں جو بغیر فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کی خدمت جو دعوت اسلامی نے کی ہے، دنیا کے کونے کونے میں قرآن کو آسان طریقے سے پہنچانے کا جو کام کیا ہے، اس کی مثال شاید آپ کو نہ ملے. اتنے سارے مدرسے ہوتے ہوئے اب لوگ کہتے تھے جناب ہم جب کام سے آتے ہیں دیر ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ہے. ہم دنیا کے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مدرسہ قریب نہیں ہے. ان کا پرابلم کیسے سالو کیا؟ دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسہ بنا دیا. آج الحمدللہ دنیا کے 75 سے زیادہ ملکوں میں 21,000 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں آن لائن مدرسے کے ذریعے، جس کا نام فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور 30 کے قریب کورسز ہیں جن کے ذریعے علم دین پھیلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگر اتنا آسان قرآن پڑھنا ہو گیا، سیکھنا ہو گیا، اور یہ صرف دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نہیں، آپ بھی آن لائن پڑھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دن میں ٹائم نہیں ہے، رات دیر سے فارغ ہوتا ہوں، آپ رات 12 بجے فارغ ہوں، 1 بجے فارغ ہوں، آدھا گھنٹہ اپنا بک کیجئے اور اب جناب
quranteacher.net یہ ویب سائٹ ہے، یہاں جا کر کوئی بھی آدھا گھنٹہ اپنی مرضی کا بک کر لیں، قاری صاحب آپ کو اکیلے آن لائن آ کر اپنے مخارج درست کروائیں گے، آپ کو قرآن پڑھائیں گے، تفسیر قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد لوگ یہ بھی کہتے تھے جناب ترجمہ قرآن اب بڑا مشکل ہے، پرانی اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دعوت اسلامی نے یہ مشکل بھی آسان کی، آسان اردو میں ترجمہ قرآن کنز العرفان ہمیں عطا کیا، اور آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان عطا فرما دی، اور تفسیر قرآن 10 جلدوں پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی بڑی جلد، اتنی بڑی کتاب 4-5 ہزار روپے کہاں خرچ کریں گے؟ بہت ساری چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے بندے تیار ہو جاتے ہیں، جوتے لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، موبائل لینے، سب لیں گے، قرآن اور تفسیر خریدنے کا ٹائم نہیں۔ یہ ان کا بہانہ بھی ختم کیا، ہم نے آن لائن فری میں تفسیر قرآن ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ لی کہ چلو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، فری میں تفسیر قرآن پڑھ لو۔ ایک اور بہانہ لوگ کرتے تھے، ایک اور ایکسکیوز کہ جناب اردو پڑھنا نہیں آتی، مشکل ہے، آنکھیں کمزور ہیں۔ دعوت اسلامی والوں نے یہ مشکل بھی آسان کی، ترجمہ قرآن بھی، اور اب تو تفسیر قرآن بھی الحمدللہ آڈیو میں جاری کر دی۔ چلو پڑھ نہیں سکتے سن لو، اب مجھے بتاؤ اور کیا چاہیے کہ ہر وہ طریقہ اپنایا گیا کہ ہر مسلمان جو ہے بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، ہر اسلامی بہن تک قرآن پہنچے، ہر اسلامی بھائی تک قرآن پہنچے، اور قرآن کی سمجھ بوجھ پہنچے، صحیح مخارج بھی پہنچے، ترجمہ قرآن بھی پہنچے، قرآن کے واقعات ریکارڈ کروائے، قرآن کی وہ آیتیں الگ سے ریکارڈ کروا دی ہم نے جس میں اللہ نے مومنوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن سمجھنا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے تقریباً 89 جگہ وہ ہے قرآن میں، 90 ٹائمز اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھے بتاؤ کہ وہ آیتیں پڑھ لی؟ اللہ کا ڈائریکٹ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کیا اللہ کو یہ جواب دے سکو گے کہ مولا ٹائم نہیں تھا، بہت بیزی تھا، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ اب لوگ کہتے ہیں وہ 90 آیتیں کیسے ڈھونڈیں، اتنا بڑا قرآن ہے۔ ہم نے وہ 90 آیتیں بھی الگ کر دی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر دی، اس کے ویڈیو پروگرام بھی ریکارڈ کیے، وہ بھی یوٹیوب پہ جاری کیے، وہ بھی مدنی چینل پر جاری کیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو بتائیں قصور کس کا ہے؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب نیت کر لو، تو آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ جس کی نیت پکی بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے۔ اور ایک اور عرض کروں گا، ایک بار، فقط ایک بار کسی صحیح قاری صاحب کو اپنی نماز اور اپنی تلاوت سنا دیں کہ حضرت آپ سن لیں میں نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک پڑھتا ہوں کہ نہیں۔ ہم فری سروس دے رہے ہیں نا آپ کو، اس مسجد میں بھی بلکہ تمام محلوں میں جدھر جدھر میری آواز جا رہی ہے، تقریباً پاکستان بھر میں کسی بھی دعوت اسلامی والے کو پکڑ کے یہ پوچھ لیں بھائی یہ بتائیں آپ کا مدرسہ کدھر ہے، بڑوں کا مدرسہ کہاں ہے اور کتنے بجے لگتا ہے؟ وہ رات کو چلے جائیں ان کے پاس، ان کو کہیں میں نماز سناتا ہوں، قاری صاحب آپ نماز سنیں، وہ نماز سنیں۔ اگر آپ کو کہتے ہیں آپ کی نماز میں غلطی ہے تو چند دن اور جانا شروع کر دیں، تھوڑے دنوں میں آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی تلاوت قرات کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اب آپ کو تسلی ہو جائے گی جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں۔ تاخیر نہ کریں، قرآن سیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے دل میں وہ نور قرآن کا داخل ہوگا کہ آپ کو بہت لطف آئے گا۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے سچی دوستی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔